بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت معزز محترم عاشقان مصطفیٰ، علماء مجتبی اور خادمان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے پاک گھر میں ماہ رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں نماز جمعہ کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس پاک مہینے، اس پاک ذکر، اس پاک ماحول اور قرآن مجید کے پاک نور کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن، دنیا، قبر، آخرت کا نور عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی خاص اور بہت بہت مبارک۔ اللہ رب العزت کا کتنی خاص عنایت ہے اور اس کا کرم کہ ایک بار پھر ہمیں رمضان شریف کی نعمتیں اور سعادتیں سمیٹنے کا اس نے موقع عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کتنی برکتوں والا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال روزے ہی رہے، سارا سال رمضان شریف رہے۔ تو جتنی ساعتیں ہمیں نصیب ہوں، ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنی جھولی، خالی جھولیاں پھیلا کر انہیں نیکیوں سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایتوں سے، اس کی توفیق سے بھر لیں، اس لیے کہ یہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ ایک نفل ادا کریں تو فرض کے برابر ثواب، اور اگر فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اس مہینے میں۔ فرمایا ہر دن رمضان شریف کے ہر دن میں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرما کر جنتی بنا دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، اس لیے کہ جس کو معافی مل گئی اسی کا آگے بیڑا پار ہوگا۔ ابھی آپ نے صبح دیکھا موسم ایک دم سے بدلا، اور دیکھتے دیکھتے آنن فانن یعنی گھر سے یہاں پہنچتے پہنچتے جل تھل ہو گیا۔ چند منٹوں میں بارش، اللہ کی رحمت کی اتنی برکھا برسی۔ ایک تو نور کی رحمت برس رہی ہے رمضان شریف کے مہینے میں، دوسرا یہ اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں۔ تو موسم ایک دم سے بدل گیا، اور اس مرتبہ روزے بھی الحمدللہ، ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، گرمی کے روزے ہوں، سردی کے روزے ہوں، بندے نے جب نیت کر لی تو وہ مالک پورے کروا دیتا ہے۔ تو یہ روزے ان روزوں کی نسبت زیادہ آسان ہے جو مئی، جون، جولائی، اگست کے روزے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جون جولائی کے روزے بھی آرام سے گزار لیتے ہیں۔ جنہیں نہیں ابھی تک نیت کی وہ بھی نیت کر لیں کہ روزہ اس مرتبہ کوئی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اور رمضان شریف کی برکت سے نیت کر لیں کہ آج کے بعد نماز بھی کوئی چھوڑنی نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک دن اور ایام اور یہ مہینے اسی لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کا رنگ عطا فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا رنگ عطا فرمایا ہے۔ ہم اگر اپنا بغور جائزہ لیں، میں بھی آپ بھی، کیونکہ اپنا جج بندہ خود زیادہ بہتر ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود بندہ جج کر سکتا ہے کہ میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں اور کہاں کہاں برائیاں اور گناہ والے کام، لیکیج کہاں کہاں پر ہے۔ اپنے آپ کو جج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، تو ہم ساری دنیا کو جج کرتے رہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، وہ رشتہ دار کیسا ہے، وہ بھائی، وہ بہن، وہ ہمارا ہمسایہ، ہم سب کو دنیا کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنا بھی چیک اپ کریں، اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ یار سال بدل گئے، مہینے بدل گئے، ہفتے بدل گئے، دن بدل گئے، اور یہ موسم بدل گئے، ہر شے بدل رہی ہے، لیکن میں نہیں بدل رہا۔ میں بڑا مستقل مزاج، ویسے کہ ویسا ہی ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، قرآن پاک کی تلاوت اس طرح نہیں کر رہا، علماء کی صحبت پہ نہیں بیٹھ رہا۔ ہر دنیا کی ہر شے بدل رہی ہے، میں نہیں بدل رہا۔ ذرا اپنے آپ کے اندر چاتی مار کے چیک کریں نا کہ جنہیں اللہ نے بدل دیا ہے، بدلنا کیا ہے؟ رسول اللہ کے رنگ میں رنگا جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ سج جانا، یہ جوانی، یہ داڑھی شریف، یہ ٹوپیاں، یہ امامے، یہی تو بدلنا ہے۔ یہ ظاہری تبدیلی ہے، اور باطنی تبدیلی کیا ہے؟ کہ ہمارا کردار، ہماری گفتار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اور شریعت کے مطابق ہو جائے۔ نماز پڑھیں تو نماز کا فیض حاصل کریں، روزہ رکھیں تو روزے کا جو نتیجہ ہے وہ حاصل کریں۔ نماز کا فیض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا جو اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں آسان لفظوں میں، فرمایا جو نمازی ہوتا ہے نا وہ بے حیائی والے کام نہیں کرے گا، وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حضور یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ مولا اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ تو نماز میں ہم جو پڑھ کے آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدے کر کے آئیں۔ نماز میں اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں نا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرا مولا میرا ہر کام تیری رضا کے لیے ہوگا، میرا مالی عبادت، بدنی عبادت مولا تیرے لیے ہی ہے، دکھانے کے لیے نہیں۔ میں لوگوں کو دکھاتا نہیں ہوں کہ دیکھو میں بڑا نیک ہوں، مولا مجھے اس ریاکاری سے محفوظ فرما۔ تو نماز ہم اگر سوچ کے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ سوچ کر کہ گھر سے چلے، دکان سے چلے، اپنے دفتر سے چلے، یہ سوچ کر کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ ایک تو نماز پڑھنے، دوسرا اس سے بڑا علماء فرماتے ہیں اس سے بڑی چیز، فرمایا میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ رب کی ملاقات کی آواز آئی تھی مجھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان، بندے اور مالک کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سامنے ہوتا۔ اتنی بڑی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے جب نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ یہاں حاضری دے کر پھر واپس جا کر ویسے کہ ویسے ہی رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کا فیض نہیں لیا۔ حالانکہ نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو جو نماز پڑھے گا نا، صحیح نماز ادا کرے گا، وہ کبھی برے کام نہیں کرے گا، وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، برے خیالات کی طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ روزہ کیا دیتا ہے؟ یہ صرف رسمیں نہیں ہیں کہ نماز میں قیام کر لیا، رکوع کر لیے، سجود کر لیے، اور یہ روزے میں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لیا، یہ صرف رسم نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادات ہم پر عطا فرمائی ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا یار یہ بھی کوئی عبادت ہے؟
تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ماں تو اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتی. صبح 2-4 گھنٹے ہو جائیں تو وہ بار بار پوچھتی ہے کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے. یا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بول نہیں سکتا، اسے ماں خود فیڈ کر دیتی ہے، کچھ کھلا دیتی ہے، پلا دیتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتی. تم کہتے ہو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہاں 70 سے مراد اونلی 70 نہیں ہے، یہ تو محدودیت ہے، وہ ذات لا محدود ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ کا مطلب ہے بے انتہا پیار کرتا ہے وہ تم سے، تو پھر وہ تمہیں بھوکا اور پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ عقل تو عیار ہے نا، وہ سوال کرتی ہے، سوال پہ سوال کرتی چلی جاتی ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب عقل سے نہیں دیا جا سکتا تھا، اس کا جواب ایمان سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ مالک ہے، میرا اس پر ایمان ہے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس کو مانتا ہوں اور اس کی مانتا ہوں. اس کو مان کر اس کی ماننی بھی ہے. وہ چاہے تو کھاؤ تو ہم کھائیں، وہ چاہے نہ کھاؤ تو ہم نہ کھائیں. بندہ کسی غم میں ہو، کسی خوشی میں ہو، اسے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، اس خوشی یا بھوک کے اثرات میں، اس کے اثر میں ہوتا ہے. تو جو اللہ کی محبت کے اثر میں ہو، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صبح سحری سے شام کتنے گھنٹے، وہ گھنٹے نہیں گنتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مالک راضی ہو جائے، میرے مالک کا حکم ہے. وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. اور یہ صرف بھوک پیاس، روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا نام ہے. عبادت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ہر وہ کام اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے. عبادت اس کو کہتے ہیں، وہ کوئی بھی عبادت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ آپ سڑک پر جا رہے ہوں، راستے میں کوئی ایسی چیز ہو جیسے کانچ ٹوٹا ہوتا ہے، شیشہ ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی نقصان دینے والی چیز راستے میں پڑی ہو کہ آپ کے آگے آ جائے اور آپ دیکھیں کہ اس سے مجھے یا کسی اور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے راستے سے ہٹا دیں کہ کسی مسلمان بھائی کو اس سے نقصان نہ پہنچ جائے. اللہ کیا خبر، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کی بخشش فرما دے. تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. تو جو ہو ہی فرض عین، جو مالک کہے یہ کرنا ہے، تو بندہ مومن تو اسے خوش دلی سے کرے گا. برادران اسلام، ابھی جو پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ہم اپنا جائزہ خود لیں کہ ہم کیوں نہیں بدل رہے. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہو رسول اللہ کا امتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور بدلے نہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بدلنا نہیں چاہ رہا. جب ایک بندہ سویا ہی نہیں ہوا تو ایسے ہی بس آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اسے آپ جتنا بھی اٹھائیں گے وہ اٹھے گا نہیں. اگر کوئی سویا ہو نا تو اسے اٹھانا آسان ہوتا ہے، تو جو اٹھا ہی ہو پہلے اور آنکھیں بند کر کے مچل مار کے لیٹا ہو، اسے کون اٹھائے؟ تو وہ اٹھنا نہیں چاہتا. یعنی ہم بدلنا چاہتے ہیں، جب بدلنا چاہتے ہیں، نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دیتا ہے. اور جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہیں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا، اور اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 شعروں میں 2 مصروں میں اس کا ترجمہ سمجھا دیا، اس کا مفہوم سمجھا دیا. فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بھئی جب میں ہی نہیں بدلنا چاہ رہا تو پھر رمضان بھی آ کے گزر گیا، پھر شب معراج بھی آ کے گزر گئی، شب برات بھی آ کے گزر گئی. میں نے کئی جنازے اٹھتے دیکھ لیے، ان کو کندھا دے لیا، ان کو قبر میں اترتا دیکھ لیا، میں نے کئی رنگ دیکھ لیے. پچھلے دنوں جو زمین تھوڑی سی ہلی ہے، تھوڑی سی جنبش دی، اللہ کے حکم سے زمین کو ہلایا گیا، اور زمین ہلی تو کس طرح سب کے منہ پہ کلمے جاری ہو گئے. یہ اس وقت ہی کلمے کیوں جاری ہوتے ہیں؟ آسانی میں اور کشادگی میں اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ اتنی غفلت کیوں ہے؟ یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اپنا جائزہ لیں، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ ہم اسی وقت کیوں اللہ کو یاد کرتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، کہیں یہ زمین نہ پھٹ جائے، یہ زمین ہلی ہے.
پچھلے دنوں ترکی میں جو زلزلہ آیا 7.8 اس کی شدت تھی، اور آپ نے دیکھا وہاں حالات کیا ہو گئے. بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں، ٹھیکیداروں نے جن کے بارے میں گارنٹی دی تھی کہ یہ 100 سال 200 سال 500 سال کہیں نہیں جائیں گی، مطلب اتنی مضبوط بلڈنگیں جو جنہوں نے بنائی تھی، بڑے بڑے پلازے، اس کے اوپر فلیٹ، نیچے دکانیں، اس کے نیچے بیسمنٹ، اس کے نیچے گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے گیراج، پارکنگ، یہ سارا کچھ بڑی مضبوط بلڈنگیں جب بنائی تو 40 سیکنڈ 40 یا 45 سیکنڈ، 1 منٹ نہیں بنتا، پونا منٹ، صرف 40-45 سیکنڈ میں وہ جو بڑی بڑی منزلہ بلڈنگیں تھیں جن کو دیکھنے کے لیے سر ایسے اوپر اٹھانا پڑتا تھا، وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو گئی. اور جن کی وہ بلڈنگیں تھیں، یہ میری بلڈنگ ہے، وہ فلاں میری بلڈنگ ہے، فلاں میرا پلاٹ ہے، فلاں میری بزنس ہے، فلاں میرا آفس ہے، اتنی اس بیسمنٹ کے نیچے میری فلاں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، اس ماڈل کی گاڑیاں کھڑی ہیں. جب 40 سیکنڈ، کتنا، ذرا سوچے تو صحیح، تصور کرے انسان، اس کو اپنے من پر وارد تو کرے، من میں اتار کر دیکھے تو صحیح کہ اتنا امیر کبیر بندہ، اتنا امیر ترین بندہ، کہ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی منزلیں، اور اس کو اتنا کرایہ وہاں سے آ رہا تھا، اتنے آفیسز اس کے اندر، اتنے فلیٹ اس کے اندر، اس کی پارکنگ میں اتنی گاڑیاں اس کی اپنی، بڑے بڑے نئے ماڈل کی بڑی بڑی گاڑیاں اس کی. 40 سیکنڈ کے اندر وہ بندہ جو پہلے امیر اور کبیر تھا اور اس طرح کرنے والا تھا، لوگوں کو پیسے دینے والا تھا، 40 سیکنڈ کے اندر وہ سڑک پر آ گیا، اور وہ جو ایسے کرنے والا تھا ایسے کرنے والا بن گیا. نہ وہ بلڈنگ رہی، نہ وہ فلیٹ رہے، نہ وہ گاڑیاں رہی، کچھ بھی نہیں رہا 40 سیکنڈ کے اندر. نہ کوئی بم بلاسٹ ہوا، نہ کسی نے ایٹمی دھماکہ کیا وہاں پر، کچھ نہیں ہوا، صرف اللہ کے حکم سے زمین کو تھوڑا سا ہلایا گیا، صرف زمین ہلی تھوڑی سی. 7.8 اور حالات کیا سے کیا ہو گئے. پھر بندہ کہے یہ میرا، وہ میرا، میں یہ اور میں وہ. بندہ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ وہی ہے جو اس کی بندگی کرتا ہے، جو اس کی بندگی میں آ گیا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا عزتیں پلازوں سے نہیں ہیں، عزتیں بڑی گاڑیوں سے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں عزتیں بینک بیلنس سے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزتیں بڑے ٹھاٹ باٹ سے نہیں ہیں. فرمایا ان، اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ اس سے پیار کرنے والا ہے، جو اس کو مان کر زیادہ اس کی ماننے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے. تو کیا کام آئیں اس کے وہ پلازے اور گاڑیاں؟ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں پھر یہی دوڑ ہے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں پھر یہی دوڑ ہے. ہماری دوڑ میں فرق نہیں آ رہا، ہم بدل نہیں رہے، ہمارے اندر لالچ، حرص، طمع وہی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا، ایک دوسرے کو دکھانے کا. یہ میں نے نئی گاڑی لی، یہ میرا نیا پلازا ہے، یہ نیا گھر بنایا ہے، یہ نئی کوٹھی لی، میرے یہ نئے پلاٹ ہیں. یہ نہ گھر بنانا ناجائز ہے، نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پیسے نہ کماؤ، اسلام یہ بھی نہیں روکتا کہ تم پلاٹ نہ خریدو، گاڑی نہ خریدو. اسلام اس پر پابندیاں نہیں لگاتا، لیکن حدود مقرر فرما دیتا ہے کہ ان حدود کے اندر رہ کر، جو شریعت کی حدود ہیں ان کے اندر رہ کے جتنا چاہو کما لو، کوئی قید نہیں ہے. لیکن ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے حبیب ناراض ہو جائیں. حرام کی طرف نہیں جانا ہے. یہ رمضان شریف کا مہینہ یہی تربیت ہماری کرنے کے لیے آتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہم صبح سحری سے لے کر افطاری تک حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا. تو جب یہ تصور ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا یعنی اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو میں نے حلال چیزوں کو بھی اس کے حکم کے مطابق اتنے وقت سے اتنے وقت کے اندر انہیں استعمال نہیں کرنا. تو جو مالک نے چیزیں ہی ہم پر حرام فرما دی ہیں، تو پھر ساری زندگی ہماری تربیت کا یہ اثر ہو، یہ روزوں کی تربیت کا 1 مہینے کا اثر ہو کہ باقی 11 مہینے اور ساری زندگی ہماری اسی طرح ہو کہ جو اس نے چیزیں منع فرمائی ہیں نا، یہ اس طرف دیکھنا نہیں، یہ سننا نہیں،
یہ کرنا نہیں تو ہم ساری زندگی وہ عمل نہ کریں. فرمایا یہی روزہ دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ نتیجہ ہے روزہ رکھنے کا. صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ ہر اس عمل سے رک جانا جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر اس چیز سے رک جانا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں، ان سے رک جاؤ. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے روزہ بھی رکھا، کیا میں نے اپنے آپ کو گالی گلوچ سے روکا، کسی کی دل آزاری سے روکا، بد نگاہی سے روکا، غیبت چغلی جھوٹ سے روکا، گانے باجے سننے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکا؟ اگر تو روکا تو سبحان اللہ، یہ تو ہم نے روزے کا فیض لے لیا، نماز کا فیض لے لیا. بڑا خوشبخت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ تبدیلی عطا فرما دے، لیکن ملتی اسے ہی ہے جو طلب کرتا ہے. کسے ملتی ہے؟ جو طلب کرتا ہے، جو اپنا کشکول، اپنے دل کا کشکول اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے. مولا مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. مولا یہ فلاں گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرے دلوں کی کیفیات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. مولا یہ گناہوں کی عادت مجھ سے چھڑا لے، مجھے نیک بنا دے، مجھے اچھوں میں شامل کر دے، مجھے شعور عطا فرما دے، گناہ کو گناہ سمجھنے کا شعور عطا فرما دے، میرا شعور بیدار فرما دے. تو جب وہ بن مانگے دیتا ہے، تو جب ہم اس سے مانگیں گے تو دے گا نہیں؟ وہ دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے. وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب نے جو تمہیں شریعت دی ہے اس شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھال لو. یہ جو جمعہ کے خطابات، یہ جو محافل، دینی محافل جو ہوتی ہیں، یہ اسی لیے ہوتی ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مسائل سمجھ آئیں، دوسرا شریعت کی بات ہو شریعت کی، اور اصلاح ہو طبیعت کی. شریعت سے ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہم شریعت کو نہیں بدل سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے. جب ہم یہ کر نہیں سکتے، ہم طبیعت کو تو بدل سکتے ہیں نا. وہ جانوروں کو سدھانے والے جو تماشا کرتے ہیں، کوئی شیر کا، کوئی ریچھ کا، کوئی بندروں کا تماشا کرتے ہیں، کوئی اس طرح سرکسوں میں شیروں کو نچا لیتے ہیں. اگر درندوں کی فطرت اور درندوں کی عادتیں بدل سکتی ہیں ان کی تربیت کے ساتھ، تو اے اشرف المخلوقات انسان، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ ایک ہی وجہ ہے، یا تو ہم بدلنا نہیں چاہ رہے، یا ہمیں تربیت اچھی نہیں ملی. دونوں کاموں میں سے جو بھی ہے، اگر آج دل پر دستک ہو گئی ہے تو ہم اپنی تربیت کو درست کر کے اپنی طبیعت کو بدل لیں. ابھی مہلت ہے. ابھی جب زمین ہلی تھی تو اللہ نے ہم پر زمین گرا نہیں دی، ہم پر پلازے اور ہمارے گھر گرا نہیں دیے. اللہ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. پتہ نہیں دوبارہ مہلت ملے نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے. اس لیے کہ جب علم ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ہم نے کہیں جانا ہے، آپ نے جانا ہے اسلام آباد، اور آپ کو علم نہیں ہے کہ اسلام آباد جانے کے لیے اسلام آباد کی گاڑی لینی پڑتی ہے، یا گاڑی اپنی ہے تو اسلام آباد کی طرف رخ کر کے موٹر وے پر اسلام آباد کی طرف چلنا ہے. اگر علم نہیں ہے اور لا علمی میں ہم نے اپنی بائک یا اپنی گاڑی یا جو بھی ٹرانسپورٹ ہے اس گاڑی میں بیٹھ گئے جو ملتان جا رہی ہے، اسلام آباد اس طرف، ملتان اس طرف، تو پھر کیا ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے؟ ہم جتنا اس طرف سفر کریں گے اسلام آباد سے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر اسلام آباد پہنچنا ہے تو اسلام آباد والا راستہ اپنانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائیں صلی اللہ تعالی وسلم، اور ہمیں جنت مل جائے، تو پھر جنت کا راستہ اپنانا ہوگا، جنت کی راستے پر چلنا ہوگا، جنت جانے والی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا. اور جنت قرآن مجید ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے. اس کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں، یہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے. فرمایا تمہیں دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، قبر میں بھی عزتیں ملیں گی، اور معاشر میں جو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا وہ تو دیکھنے والی ہوں گی.
پھر اس دن دیکھنا، اس دن سوچنا کہ ہائے کاش میں یہ کر لیتا، ہائے اذان ہوتی تھی میں سن کر نماز کے لیے چلا جاتا، مجھے وہ فلاں صاحب میرے والدین مجھے دین کے لیے بلایا کرتے تھے کہ یہ برے کام نہ کرو اچھے کام کرو، کاش میں نے ان کی بات سن لی ہوتی، مان لی ہوتی، تو آج اس دن وہ قیامت کے دن وہ پچھتاوا جو ہے پھر وہ پچھتانا نہیں پڑے گا، پھر اللہ کے حضور میں بارگاہ میں شرمندگی سے کھڑے نہیں ہونا پڑے گا، پھر اس ابلتے ہوئے پسینے میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ فرمایا جو ماہ رمضان کا روزہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس محشر کے دن کہ جب سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور ہر طرف نفسا نفسی ہوگی اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کی پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور پسینہ بھی کس طرح کا، الامان الحفیظ، سورج قریب ہو اور پسینہ یعنی پانی ہو تو کتنے ٹیمپریچر پر وہ ہوگا، ابل رہا ہوگا، سورج کی گرمی سے ابل رہا ہوگا، آگ کی گرمی 100 ٹیمپریچر پر 100 ڈگری ٹیمپریچر پر پانی ابال دیتی ہے، وہ کچھ بھی گرم نہیں جب سورج قریب ہوگا، تو اس وقت انتہائی گرم پسینے میں جو لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور ان کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کتنی اذیت میں وہ لوگ ہوں گے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارے اور اس کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں مہمان بنائے گا، اور جو دنیا میں بھوکے اور پیاسے رہے مالک کے لیے اللہ تعالیٰ اس گرمی والے دن، اس وحشت اور دہشت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما کر وہاں ان کی مہمان نوازی فرمائے گا اور انہیں جنتی نعمت عطا فرما دے گا۔ برادران اسلام، یہ دنیا کی تھوڑی سی مشکلات، اس سے گھبرائیں نہ، بس جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور اللہ سے تعلق جڑتا ہی تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑے گا، تو جو حضور علیہ السلام سے تعلق جوڑ لیتا ہے پھر اسے شریعت بڑی آسان لگتی ہے، اس لیے کہ محبت جب اندر غلبہ حاصل کر لیتی ہے نا تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور جو روزے اور نماز کے فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فیض یاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ بڑا ضروری، سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اکثر جگہوں پر اعلان ہوتا ہے کہ حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیں، یا جہاں اعلان نہیں ہوتے وہاں پر وہ گھڑیوں کا ٹائم ٹیبل، وہ چارٹ ہوتے ہیں ان کے نمازوں کے اوقات، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اس کے مطابق اگر جہاں اعلان ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کہیں اعلان ہو کہ نماز سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانا پینا نہیں ہے، اب کھانا پینا اسی وقت چھوڑ دینا ہے، منہ میں اگر کوئی لقمہ ہے، پانی کا گھونٹ ہے، دودھ ہے، چائے ہے، لسی ہے، جو بھی ہے، اب جب اعلان ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ فوراً باہر نکال دیں، اب اسے اندر لے کر نہیں جانا، اس لیے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، پتہ چل گیا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا تو اس کا تو حکم اور ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سحری کا ختم ہو گیا اور وہ کھاتا پیتا رہا، اور بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا ختم ہو چکا تھا، تو روزہ اس کا نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد جان بوجھ کر اس نے کھایا یا پیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ رکھ کے توڑ دیا، روزہ رکھ کے توڑ دیا، اور اب روزہ اس کی قضا، اس کا کفارہ، وہ سارا اس پر لازم آئے گا۔ لہٰذا اب یہ جو علم دین ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب اعلان ہو گیا کہ سحری کا ختم ہو گیا تو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، کھاتے پیتے نہیں رہنا کہ جی ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے پیتے رہیں، بلکہ بعض تو ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ اذان ختم ہوئی ہے نا، ابھی وہاں تو ہو رہی ہے نا، ابھی وہ دوسری جگہ پر تو اس کی آواز تو آ رہی ہے نا اذان ہونے کے لیے، آدھا کھاتے پیتے رہے۔ ایسا نہیں کرنا، یہی تو شریعت ہے، علم دین ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھاتا ہے۔ اور ایک اور، اگر رات کو کسی پر غسل فرض ہو گیا اور اب سوچ رہا ہے کہ غسل کروں تو سحری کا وقت چلا جائے گا، وقت بھی تھوڑا ہے، تو اب کیا کروں؟ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا حقوق زوجیت ادا کرنے سے یا کسی اور وجہ سے، کسی پر غسل فرض ہو گیا اور سحری کا وقت ہے، تو غسل کرنے میں اگر سحری کا وقت جاتا ہو تو وہ وضو کر لے اور سحری کھا لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ
ہو جائے گا، وہ روزے کو مس نہ کرے اور سحری کی برکتیں بھی لوٹ لیں۔ اسی طرح کچھ اور مسائل جو روزمرہ زندگی میں آتے ہیں، کیا ہو گئی روزہ دار کو، تو عام طور پر یہی مشہور ہے کہ اگر تھوڑی کیا ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر منہ بھر کے کیا آ گئی ہے، الٹی جسے کہتے ہیں، اگر وہ زیادہ آ گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ صرف اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ علم دین سیکھے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں، علم دین زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ شریعت علم دین یہ سکھاتا ہے اگر روزہ رکھا اور خدا نخواستہ بدہضمی ہو گئی اور متلی ہوئی اور الٹی آ گئی اور خود سے آ گئی، چاہے تھوڑی آئی چاہے زیادہ آئی، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، شفا رکھے، خیر و عافیت سے روزے گزر جائیں۔ اگر خود سے الٹی آ گئی، خود سے کیا ہو گئی، تو اس سے روزے کو بالکل فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ متلی اور الٹی کی کیفیت اس سے بعد میں افاقہ ہو گیا ہے تو اس روزے کو چلائیں، اس روزے کو پورا کریں، اس لیے کہ روزے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ علم دین ہے۔ جن کو نہیں یہ مسئلہ پتا تھا ان کے لیے مزید آسانی ہو گئی، جن کو پتہ چلا وہ آگے اس مسئلے کو اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، جہاں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، خود اس مسئلے کو، دین کے باتوں کو چھیڑا کریں۔ جس طرح ہم پولیٹکس چھیڑ لیتے ہیں، موسم کے حال کو گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور سیاست پر اور کھیلوں پر باتیں اور تبصرے ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندوں، کرنے والی باتیں یہ ہیں کہ شریعت کی باتیں، علم دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کی باتوں کو ہم آگے پہنچائیں تاکہ جن کو پتہ ہے وہ یاد ان کی تازہ ہو جائے، اور جنہیں نہیں پتہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے کام بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔